محترم حاضرین، اسلامی بھائیوں، ساتھیوں، اور اسی طرح سے مسجد کے ذمہ داران، دیگر احباب، یہ آج کی جو مجلس ہے جسے ہم اور آپ شریک ہیں، اس میں مقصود یہ ہے کہ ہم اور آپ کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں اس حوالے سے سمجھیں کہ ہم ایک مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے کندھوں پر بہت ساری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ ہم بذات خود اللہ کے دین پر عمل کرنے والے، اپنی فکر کرنے والے، اپنے عقیدہ، اپنے منہج، اپنے ایمان، اپنے اعمال کو درست کرنے کی جو فکر اور جو تڑپ ہے، یہ ہر مسلمان کے اندر ہونی چاہیے۔ یہ ذمہ داری ہے ہماری، اور اسی کے ساتھ ساتھ چونکہ ہم معاشرہ اور سماج کا ایک حصہ ہیں، تو ہمیں اللہ کے اس دین کو، اللہ کے اس پیغام کو عام کرنے کی کوشش بھی ہمارے ہی ذمہ ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے نبوت و رسالت کا سلسلہ ختم کر دیا۔ اب دنیا کے اندر کوئی نبی نہیں آئے گا کہ اسلام کے مشن کو، اسلام کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچائے۔ اب کوئی کتاب نازل نہیں ہوگی۔ تو ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہم ایک امت کی حیثیت سے ہمارے کندھوں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کی اشاعت کا، اس کی تبلیغ کا، اس کو دوسروں تک پہنچانے کا ہم اور آپ اس کی کوشش کریں، اس کا حصہ دار بنیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں، سماج کے اندر ہر فرد کی ایک قیمت ہوتی ہے، ہر آدمی کی ایک حیثیت ہوتی ہے، اور اسی بنیاد پر ہمیں اس مشن کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، خیر اور نیکی کے کاموں پر ایک دوسرے کے معاون اور مددگار بنو۔ سب سے بڑا خیر ابھی شیخ بتا رہے تھے کہ اللہ کی توحید ہے۔ سب سے بڑی نیکی، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں کس لیے پیدا کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ یہ ایک منظم نظام جو ہے، یہ ہمیشہ سماج کے اندر قائم رہنا چاہیے۔ بھلائی اور معروف کی دعوت، آپ یوں سمجھ لیں کہ جہاں جس حلقے میں خیر کی دعوت، توحید کی دعوت، معروف کی دعوت کمزور پڑے گی، اس کے اثرات ہمارے اپنے اوپر، ہماری فیملیوں پر، ہمارے احباب پر، ہمارے نوجوانوں پر اس کے اثرات پڑیں گے۔ اس کی بنیاد پر جس حلقے میں، جس علاقے میں آپ دیکھیں گے کہ خیر کی دعوت کا نظام، اللہ کی توحید کی دعوت کا نظام جتنا مستحکم ہوگا، مضبوط ہوگا، لوگوں کے اندر اسی قدر دینی جذبہ، دین پر عمل کا جذبہ، اللہ کے دین سے قریب ہو کر کے اس پر عمل کرنے کا جذبہ، یہ اسی قدر مضبوط اور بیدار ہوگا۔ تو یہ نظام اللہ کی طرف سے قائم ہے، اور اس نظام میں سستی اور غفلت برتنے کا بھیانک نتیجہ، آج ایک مسلمان مسجد میں نماز بھی پڑھتا ہے، شرک بھی کرتا ہے۔ ایک مسلمان اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور وہ غیر اللہ سے استمداد بھی کرتا ہے، غیر اللہ سے اولاد بھی مانگتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ زمین کے اندر بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے، اور اس کا علاج کیا ہے؟ آپ کی یہ دعوتی نظام، یہ تربیتی نظام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہمیں، آپ غور کریں، ایک ربانی نظام سے اللہ نے جوڑ دیا ہے۔ ہفتہ کے اندر جمعہ کا جو نظام ہے، واعظ و نصیحت کا جو نظام ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے ایک ربانی نظام ہے کہ کم سے کم ہفتے میں اہل ایمان کو جمع کر کے ان کو واعظ کی جائے، ان کو نصیحت کی جائے، ان کو خیر کی دعوت دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے خود یہ نظام متعین کیا ہے، اور اس سے بڑھ کر کے ہر آدمی ہم میں سے اس نظام کے ساتھ کسی نہ کسی حیثیت سے اسے اس نظام کے ساتھ جڑنا چاہیے۔ آپ دیکھیں، سماج میں ہر آدمی عالم نہیں ہوتا ہے، سماج میں ہر آدمی عالم نہیں ہوتا، ہر آدمی دولت مند بھی نہیں ہوتا،
ہر آدمی کی صلاحیتیں مختلف ہوتی ہیں، لیکن جب ساری صلاحیتیں مل کر کے اللہ کے دین کی آبیاری کے لیے کھڑی ہوتی ہیں تو پھر اللہ کے دین کا پودا جو ہے یہ ہرا بھرا رہتا ہے، یہ پھیلتا پھلتا پھولتا ہے۔ تو اس کی بنیاد پر ایک عالم اپنے علم کو اسلام کی دعوت تبلیغ کے لیے اس کو لگائے، ایک مالدار آدمی اپنے مال کو اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے خرچ کرے، ایک آدمی جو اپنا وقت دے سکتا ہے، اپنی صلاحیت لگا سکتا ہے، وہ اپنا وقت اپنی صلاحیت کو لگائے اللہ کے، اور جب سارے لوگ مل کر کے اللہ کے دین کی خدمت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تب جا کر کے ایک ثمرہ ظاہر ہوتا ہے۔ اس کی بنیاد پر ہم جہاں جس حلقے میں بھی ہیں تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہمارا ایک دعوتی سیٹ اپ کھڑا ہو، ہمارا ایک دعوتی نظام کھڑا ہو، ہمارا ایک ایسا نظام ہو کہ کم سے کم اگر ہم روزانہ وقت نہیں دے پاتے تو کم سے کم ہفتے کے اندر ایک ترتیب بنائے کہ ہمیں اللہ کے دین کے اشاعت کے لیے ہمیں 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ وقت نکالنا ہے، وقت دینا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ انبیائی مشن ہے، اور یہ انبیائی مشن انبیاء ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم امت کے کندھوں پر ہے۔ جو آدمی جہاں جس حیثیت سے جو صلاحیت رکھتا ہے اسی کے بالمطابق وہ آدمی مسئول ہے، وہ آدمی ذمہ دار ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت کا آغاز کیا تو آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق کو اسلام کا پیغام، اللہ کی توحید ان کے سامنے رکھا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے سے اللہ کے نبی کے حالات اور آپ سے قربت، آپ کی ساری چیزوں سے آگاہ تھے، آپ کی سچائی، امانت داری، دیانت، تو فوراً انہوں نے اس بات کو قبول کر لیا۔ لیکن آپ دیکھیں سیرت ابن ہشام میں، جو سیرت کی بڑی اہم کتاب ہے، آپ دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد بیٹھے نہیں، خاموش بیٹھے نہیں، بلکہ آپ دیکھیں حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عمر بن عاص، یا اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے بہت سارے صحابہ جو عشرہ مبشرہ ہیں، ان میں بیشتر لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر ایمان لانے والوں میں سے ہیں۔ بیشتر لوگ جو ہے عشرہ مبشرہ میں یہ حضرت ابوبکر صدیق کی کوششوں سے اسلام میں داخل ہونے والے لوگ ہیں۔ تو ہم کہیں تاجر ہیں، ہم دکان کرتے ہیں، ہم نوکری کرتے ہیں، ہمارا سماج کے اندر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ناحیہ سے ہم اپنے لوگوں سے بھی ملتے ہیں، غیروں سے بھی ملتے ہیں، دوسروں سے بھی ملتے ہیں۔ ہمارے اندر ایک دعوتی فکر، دعوتی تڑپ، ایک جذبہ پیدا ہونا چاہیے۔ یہی اصل چیز ہے میرے دوستو، یہی اصل چیز ہے۔ کم سے کم آپ جانتے ہیں کہ اسلام کی دعوت اور اسلام کی بنیاد کیا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ فقیہ ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ عالم ہیں تب آپ داعی بن سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ شریعت کے مالہ و مالے سارے مسائل کا احاطہ کیے ہوئے ہیں تب جا کر کے آپ دین کا کام، دین کی دعوت کا کام کر سکتے ہیں۔ نہیں، آپ کے پاس توحید کا علم ہے، کلمے کا معنی معلوم ہے، کلمہ توحید کا علم اگر آپ کے پاس ہے، آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، ان پر ایمان لانے کا، ان کی رسالت کی تصدیق کا تقاضا کیا ہے، اور پھر مرنے کے بعد انسان کے لیے آخرت کے مراحل ہیں، اللہ کے ہاں اس کے لیے اس کی نیکیوں کا بدلہ ہے، اس کی برائیوں کا بدلہ ہے۔ یہ 3 بنیادی اساسی چیزیں ہوتی ہیں، اور انہی 3 چیزوں کو مد نظر رکھ کر کے ہمیں گفتگو کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا ذہن، ہماری فکر اگر دائیانہ بنے تو ہمیں بہت آسانی سے یہ بات کسی کے سامنے رکھنا، کسی کے سامنے پیش کرنا، یہ کوئی اتنا مشکل امر نہیں ہے۔ اس کی بنیاد پر ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے، جاننی چاہیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوڑتے تھے اندر سے۔ آپ جب دیکھتے تھے کہ ایک آدمی شرک کر رہا ہے، ایک آدمی غیر اللہ کے سامنے اپنا سر جھکا رہا ہے، ایک آدمی اللہ کو چھوڑ کر غیروں سے منتیں مانگ رہا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کڑھن پیدا ہوتی ہے۔ قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو تسلی دے رہا ہے کہ اے اللہ کے نبی، اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو کیا آپ اپنے آپ کو ان کے پیچھے ہلاک و برباد کر دیں گے؟ کیا آپ اپنے آپ کو ان کے پیچھے ہلاک و برباد کر دیں گے؟ اتنی گھٹن، اتنی تڑپ. آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسے تھا یہ دوستو کہ آپ ہمیشہ، آپ دیکھیں، رات کی تاریکی ہو، دن کا اجالا ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کبھی معلوم ہوتا کہ مکے کے اندر باہر سے کوئی وفد آیا ہے، کوئی حج کرنے کے لیے آیا ہے، کوئی حج کا موسم ہے، عمرہ کرنے کے لیے آیا ہے، اللہ کے نبی رات کی تاریکی میں اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لے کر کے اس کے پاس چلے جاتے ہیں اور اس کو حال احوال پوچھتے، خیر خیریت پوچھتے، اس کو قریب کرتے اور اس کو بتاتے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر کے بھیجا ہے، میں اللہ کا یہ پیغام لے کر کے آیا ہوں، اس کو قبول کرو، اس میں عافیت ہے، اس میں کامیابی ہے. حتیٰ کہ آپ دیکھیں گے طارق المحاربی، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی مسند کے اندر نقل کیا ہے، طارق المحاربی یہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے جب میں نے اسلام نہیں قبول کیا تھا، زمانے جاہلیت کا میرا دور تھا، میں نے دیکھا کہ جلمزاز کی منڈی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کہیں 4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ خرید و فروخت کے بارے میں، تجارت کے بارے میں، مال اور اس کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جاتے، کہتے میری بات سنو، میری بات سن لو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو، کامیاب ہو جاؤ گے. آپ دیکھیں یہ کتنی بڑی فکر مندی کی. اور یہی نہیں ہے بلکہ آپ دیکھیں اللہ کے نبی جا رہے ہیں اور اس کے پیچھے جو ہے ابو لہب، اللہ کے نبی کا چچا، یہ آپ کو پتھر مارتا جا رہا ہے پیچھے سے اور کہہ رہا ہے کہ اے لوگو یہ پاگل ہے، یہ دیوانہ ہے، اس کی بات نہ سنو، اس کی بات کی طرف توجہ نہ دو. کہتے ہیں کہ لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے جو دعوت دے رہا ہے، لوگوں کو بلا رہا ہے اللہ کے دین کی طرف. تو کہتے ہیں کہ میں نے بتایا ان کو کہ یہ عبد المطلب کا بھتیجا، عبد المطلب. اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل معروف نہیں تھے، بالکل نواردوں کے لیے معروف نہیں تھے اس طور پر. تو کہتے ہیں یہ عبد المطلب کا بھتیجا. اور کون مار رہا ہے؟ تو بتاتے ہیں کہ یہ جو ہے ابو لہب ہے. اب دیکھیں پوری روایت صحیح سند کے ساتھ منقول ہے میرے بھائیوں. تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دردمندی ہے وہ آپ نے اپنی امت کو دیا ہے. امت کے اندر بھی ہمیشہ یہ دردمندی قائم رہنی چاہیے، یہ چیز قائم رہنی چاہیے. اور اسی طور پر ہمیں دعوت کے لیے، اصلاح کے لیے، تربیت کے لیے، اپنے نوجوانوں کی تربیت کے لیے، اپنے بڑوں کی تربیت کے، آج آپ غور کریں ہمارے پاس تربیت کا کیا نظام ہے، لوگوں کو دین سے جوڑنے کا کیا نظام ہے، ہمیں دین سے قریب کرنے کا کیا نظام ہے ہمارے پاس. یہ غور کرنے کی چیزیں ہیں کہ جہاں کہیں کیا ہمارے لیے صرف نماز پڑھ لینا کافی ہے؟ کیا ہمارے لیے صرف نماز پڑھ لینا کافی ہے؟ میرے دوستو نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے بچوں کے تئیں، اپنے نوجوانوں کے تئیں، اپنے سماج کے تئیں بہت ساری ایسی دینی ذمہ داریاں ہمارے کندھوں کے اوپر عائد ہوتی ہیں. اور اسی بنیاد پر ہم اور آپ جب دیکھیں گے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج کی مثال ایک کشتی سے دے کر کے بیان فرمایا ہے. مثل المدہن فی حدود اللہ والواقع فیہا کمثل قوم استحموا سفینۃ فسار بعضهم فی اعلیہا. ایک تفصیلی روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج کی مثال ایک کشتی سے دیا ہے. اور اس کشتی سے سماج کی مثال دے کر کے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو ایک کشتی سمندر دریا میں جا رہی ہے اور اس میں لوگ سوار ہیں، نیچے بھی سوار ہیں، اوپر بھی سوار ہیں، لیکن نیچے کے لوگوں کو میٹھے پانی کی ضرورت ہے اور میٹھے پانی کا انتظام اوپر ہے. جب لوگ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمیں آپ کے آنے سے تکلیف ہوتی ہے، ہم آپ کو بار بار جو یہ آنا جانا ہے اس سے وہ منع کر دیتے ہیں. اب پانی کے بغیر تو کوئی چارے کار ہے نہیں. وہ نیچے کے لوگ بیٹھ کر کے مشورہ کرتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. آپ دیکھیں وہ مشورہ کر کے اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ
پانی کی تہ ہم سے بہت قریب ہے، اگر ہم کشتی میں ایک سوراخ کر لیں تو ہم بآسانی پانی کو حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنْ أَخَذُوا عَلَى يَدَيْهِ نَجَّوْا وَنَجَّوْا أَنفُسَهُمْ، یہ لوگ جو اوپر کے لوگ ہیں دوسری مالے کے، اگر یہ لوگ ان کا ہاتھ اس گناہ کے کرنے سے روک لیں جو یہ سوراخ کی شکل میں گناہ کرنے جا رہے ہیں، اگر ان کا ہاتھ روک لیں تو خود بھی نجات پا جائیں گے اور دوسرے لوگوں کو بھی نجات مل جائے گی۔ لیکن اگر یہ اس گناہ پر خاموش رہیں تو اس کا نتیجہ دونوں کو بھگتنا پڑے گا۔ اس کے نتیجے میں کشتی میں پانی آئے گا اور کشتی سمندر میں ڈوب جائے گی، اور نتیجے میں جیسے نیچے کے لوگ ہلاک و برباد ہوں گے ایسے ہی اوپر کے لوگ بھی ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ یہ کتنی پیاری مثال اللہ کے نبی نے سماجی زندگی کا دیا ہے کہ سماج میں اگر کہیں شراب کا ایک دکان کھلتی ہے، آپ کے محلے میں، آپ کے سماج میں، جہاں مسلمانوں کی بستی ہے، ایک شراب کی دکان کھلتی ہے، آپ بتائیے اس دکان سے شراب خریدنے اور پینے کا جرم کرنے والا کون ہوگا؟ ہمارا اپنا نوجوان ہوگا، ہمارے اپنے لوگ ہوں گے۔ اور اس کے نتیجے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دے کر کے فرمایا کہ سماج میں جہاں کہیں جس حیثیت سے منکر عام ہوگی تو اس کا نتیجہ جو ہوگا یہ ہمارے اپنے لوگوں کے اوپر پڑے گا۔ اس کی بنیاد پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں من رعا منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو آدمی کسی منکر عمل کو دیکھے تو اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے۔ اب کہاں روکنا ہے؟ جہاں ہم طاقت رکھتے ہیں، جہاں ہم طاقت رکھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم سماج میں جا رہے ہیں، اب ایک آدمی جو ہے شراب پی رہا تھا، اب ہم اس سے بھیڑ گئے۔ شریعت کا یہ تعلیم نہیں ہے۔ شریعت کی تعلیم کیا ہے؟ یہاں یہ مراتب ہیں، درجات ہیں۔ ہم اپنے گھر کے اندر ذمہ دار ہیں، ہم اپنے بچے کو مار سکتے ہیں، اپنی بچی کو مار سکتے ہیں، ہم اپنی بیوی کو تنبیہ کر سکتے ہیں، وہاں ہم ذمہ دار ہیں، ہاتھ کا استعمال کر سکتے ہیں، وہاں ہم ہاتھ کا استعمال کر سکتے ہیں کسی بھی منکر کو روکنے کے لیے۔ لیکن جہاں ہم ہاتھ کے استعمال کی قدرت نہیں رکھتے تو وہاں ہم زبان کا استعمال کریں گے، زبان سے کہیں گے کہ یہ چیز غلط ہے، یہ چیز بری ہے، یہ چیز صحیح نہیں ہے، اس طور پر استعمال کریں گے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر تم اس کی بھی طاقت نہیں رکھتے، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر تم اس کی بھی طاقت نہیں رکھتے تو تم اس کو دل سے برا جانو، اس گناہ کو کم سے کم۔ اسی لیے مسلم کی دوسری روایت کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا فَلَيْسَ وَرَاءَ حَبَّةُ خَرْدَلٍ مِّنَ الْإِيمَانِ، اگر ہم کسی برائی کو دل سے بھی برا نہیں جانتے، شرک دیکھتے ہیں اور ہمارے دل میں کوئی گھڑن محسوس نہیں ہوتی، ہمارے دل میں اس کے تعلق سے کسی طرح کی کوئی نفرت کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی، تو ہمیں اپنے ایمان کا اثر نو جائزہ لینا چاہیے، ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ اس لیے کہ ایمان کا آخری درجہ کیا ہے؟ ایمان کا آخری درجہ یہ ہے کہ جس دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ایمان ہے تو وہ برائی کو دیکھ کر کے اسے برا جانے، اسے برا سمجھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر یہ معیار اور یہ ضابطہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ میرے بھائیوں، اس حیثیت سے ہمیں اور آپ کو یہ باتیں گہرائی سے سمجھنے کی ہیں کہ ہم اور آپ موجودہ حالات میں، موجودہ تناظر میں، سماج کے اندر ہم جہاں کہیں بھی جس حیثیت سے بھی ہیں، ہم اصلاح و تربیت کا نظام مستحکم کریں، اپنی مسجدوں کا نظام درست کریں، اپنی مسجدوں سے نوجوانوں کو جوڑیں، بچوں کی تربیت کا اہتمام کریں، بڑوں کے لیے تربیت کا اہتمام کریں، قرآن مجید کے حلقات اور دروس کا اہتمام کریں، اور اس طور پر لوگوں کو اسلام سے، دین سے قریب کرنے کی کوشش کریں۔ ایک ایک شخص سماج کا ہمارے لیے بہت اہم ہوتا ہے۔ ایک آدمی اگر بدعات کے اندر پڑا ہوا ہے تو بدعات کے اندر ہے تو ہمیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صحیح تعلیم، دین کی صحیح فکر، صحیح عقیدہ، صحیح منہج اگر ہمارے پاس ہے تو ہم اتنا ہی زیادہ اس کے مکلف بھی ہیں۔ یہ امانت ہے اللہ کے دین کی۔ اللہ کا دین کیا ہے؟ یہ امانت ہے، اور اس امانت کو پہنچانا، اس کی اشاعت کرنا، اس کی تبلیغ کرنا، اس میں
ہمیں غور کرنا چاہیے زندگی میں دوستو کہ ہم اللہ کے دین کے لیے کہاں کس حیثیت سے معاون بن سکتے ہیں، ہم کہاں کس حیثیت سے اللہ کے دین کے لیے معاون اور مددگار بن سکتے ہیں. ہمیں یہ غور کرنا چاہیے، ہمیشہ یہ فکر مندی ہمیں پیدا کرنا چاہیے. اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ ہر آدمی کو جس حیثیت سے اللہ نے اسے صلاحیت دی ہے، وہ آدمی کو اپنی صلاحیت اللہ کے دین کے لیے لگانے کی تڑپ ہونی چاہیے. تو اس کی بنیاد پر ہمیں اور آپ کو دعوت کا وسیع موضوع ہے، دعوت سے متعلق دعوت کا ایک وسیع معنی ہے، دعوت کا ایک وسیع معنی ہے. دعوت کے اندر اصلاح، تربیتی نظام، مسجدوں کا نظام، اداروں کا نظام، خیر کی تبلیغ، دعوت، غیر مسلموں میں ایک مستحکم نظام کہ ہم اللہ کے دین کو کس طور پر غالب کرنے کی اور اللہ کے دین کی آبیاری کرنے کی کوشش کس ناحیہ سے کر سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں. اسی لیے میرے بھائیوں، دعوت کے اندر اصول ہے، ضابطہ ہے کہ جس قدر فتنے عام ہوتے جائیں گے ہمارا نظام اسی قدر مضبوط اور مستحکم ہوتے جانا چاہیے، اسی قدر مستحکم ہونا چاہیے. لیکن صورتحال یہ ہے کہ ہر جگہ آپ دیکھیے تو ہمارا دعوتی تبلیغی نظام مزید کمزور ہوتے چلا جا رہا ہے، مزید کمزور ہوتے چلا جا رہا ہے. اور فتنوں کا حال کیا ہے؟ انکار حدیث کا فتنہ لے لیں، مرزا انجینئر علی کا فتنہ لے لیں، آپ بد اخلاقی کا فتنہ لے لیں، نوجوانوں کے منہج اور عقیدے کا فساد جو داخل ہو رہا ہے، اسی طریقے سے بے حیائی اور منکرات اور دیگر چیزیں جو ہیں وہ اپنے حد تک جو ہے پھیل رہی ہیں. شرک و بدعات کا معاملہ لے لیں، دن بدن اس کا زور بڑھتا جا رہا ہے. تو جب یہ ساری چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں تو اسی کو دور کرنے کے لیے یہ دعوتی اور دینی نظام ہے، اور اسی طرح سے فکر مندی کے ساتھ ہمیں دعوت کا نظام کھڑا کرنا چاہیے، تربیتی نظام کھڑا کرنا چاہیے، حلقہ وائز مساجد. اور اس طور پر مردوں میں، خواتین میں، عورتوں میں آج ارتداد کی لہر کتنی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے. ہمارے تصور میں تھا کہ ایک مسلمان کلمہ پڑھنے والا اللہ کے دین سے پھر کر کے کفر کی زندگی کو اسلام پر ترجیح دے، یہ تصور تھا. لیکن آج آپ غور کریں، ایک نوجوان، ایک ہماری نوجوان بچی کس طرح سے اسلام کے خلاف محاذ کھڑا کر کے جو ہے سوشل میڈیا پر بیان دیتی ہے اسلام کے تعلق سے، اسلامی تعلیمات کے تعلق سے. یہ ہماری تربیت کا نقص ہے یا نہیں ہے؟ وہ والدین غور کرنا چاہیے انہیں کہ ہم نے اپنے بچے کو کتنا تعلیم دیا اسلام اور عقیدے کا، صحیح عقیدے، صحیح فکر، صحیح منہج کا. آج ارتداد کی لہر اتنی تیزی کے ساتھ مسلمانوں کے اندر، مسلم سماج، آپ دیکھ لیں عیسائیت کا، عیسائی کوششیں، اب عیسائی مشینریاں ہمارے محلوں میں، ہمارے حلقوں کے اندر کھڑی ہو کر کے عیسائیت کا دعوت دے رہی ہیں، عیسائیت کا پیغام عام کر رہی ہیں. تو میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو جہاں جس حیثیت سے ہم ہیں، ہمیں اور آپ کو یہ فکر مندی اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. چونکہ وقت نہیں ہے اور باتیں بہت ساری ہیں، میں انہی اپنی چند باتوں پر انتہائی دردمندی کے ساتھ اپیل کرتا ہوں کہ ہم اور آپ جہاں جس حیثیت سے ذمہ دار ہیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں. سماج کو ایسے حالات میں جو ہے ضرورت ہے، ہم مخلص لوگوں کی ضرورت ہے، فکر مند لوگوں کی ضرورت ہے کہ ہم اور آپ کھڑے ہوں اور جہاں جس حیثیت سے ہو سکے اللہ کے دین کی آبیاری، اللہ کے دین کی اشاعت اور اس کی خدمت کے لیے ہم اپنے وقت کو، اپنے مال کو، اپنی علم کو، اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے دین کے لیے لگائیں. اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کی تبلیغ اور اسلام کی اشاعت کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عنایت فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں اسلام کا پاسباں اور محافظ بنائے. اللہ تعالی ہماری ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو قبول فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سب کو جو ہے ہم سب کے ان اعمال کو ذریعہ نجات بنا دے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.